صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو شخص قرآن پاک کو خوب خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے 3 غلط طریقے جن کی وجہ سے تلاوت کرنے والے شخص کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی تلاوت کرنے والے سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، تو اس کلام کا ادب کا اہتمام بھی رکھنا ہوتا ہے، حروف کی ادائیگی کا اہتمام بھی رکھنا ہوتا ہے، مخارج کی ادائیگی کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، اور خوش الہانی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس میں بہت بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا ہم گناہ کے مرتکب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے دل میں مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کا 1 پارہ پڑھ لیا ہے، 2 پارے پڑھ لیے ہیں، قرآن پاک کا ختم کر لیا ہے۔ حالانکہ ہم نے چاہے ختم کر لیا ہے، یہ ہمارے دل کی بات ہے، مگر یہ قرآن پاک کا حق نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے، بلکہ یہ بے ادبی ہے کہ ہم ایسے 3 طریقوں کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ جو رمضان کے علاوہ تلاوت کا خاص اہتمام نہیں کرتے، تو رمضان المبارک میں وہ ضرور تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا ختم کر لیں۔ تو پہلا طریقہ ہے قرآن پاک کو غلط طریقے سے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ بندے قرآن پاک کو کھول لیتے ہیں اور منہ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، نہ ان کی زبان ہلتی ہے نہ ان کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم دل کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی اجر نہیں۔ ہاں، قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور قرآن پاک کو چھونے کا ثواب اور اجر آپ کو ملے گا، باقی تلاوت کا آپ کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ تلاوت کرنے کے ساتھ اس کا اجر ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا 1 لفظ پڑھنے سے اللہ رب العزت بندے کو 10 نیکیاں دے دیتے ہیں۔ اب ایک لفظ الف ہے، جیسا کہ الف لام میم ہے، یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر 3 حرف ہیں، ایک الف، ایک لام اور ایک میم۔ اس ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، یعنی 30 نیکیاں اللہ رب العزت آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ یہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اور اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کو کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آواز تو آتی ہے مگر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں، بھن بھنا سی آواز محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ بس اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکھی بھن بھنا رہی ہے۔ تو یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے، اس سے بھی آپ کو قرآن پاک کو دیکھنے کا اور چھونے کا اجر ملے گا، باقی تلاوت کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ تلاوت جو ہوتی ہے وہ خوش الہانی کے ساتھ ہوتی ہے، ادب کے ساتھ۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ کس طرح تلاوت کرنی چاہیے۔ اب تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کھولتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں کہ لفظ بندے کو سمجھے نہیں جاتے کہ یہ پڑھ کیا چیز رہا ہے، کون سی صورت پڑھ رہا ہے، کون سی آیت پڑھ رہا ہے، بس کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر وقف کر رہا ہے یا کہیں پر سانس ٹوٹ رہا ہے، آیت ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو رہی ہیں، الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، مگر وہ پڑھتا جاتا ہے، اور مہینے کے آخر میں، رمضان کے آخر میں سرخرو ہو کر کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کا ختم کر لیا ہے۔ تو یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ ان طریقوں کو رائج کیا گیا ہے، ان کو ترک کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے طریقوں سے قرآن پاک کو پڑھنے سے آپ کو اجر نہیں ہوگا بلکہ آپ کو الٹا گناہ کے مرتکب ہوں گے، اور اللہ رب العزت ایسے تلاوت کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ اور تلاوت کرنے کا یہ طریقہ کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تلاوت کرنے والا مخارج کا اہتمام رکھے، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے، خوش الہانی کے ساتھ پڑھے، پڑھنے سے پہلے باوضو ہو، مسواک کرے، وضو کرے، ادب کے ساتھ قرآن پاک کو اٹھائے، ادب کے ساتھ زانو ہو کر بیٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور یہ لیٹا ہوا ہو، بلکہ لیٹ کر نہیں، سو کر بھی قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ تصور رکھنا چاہیے اور یکسوئی میں پڑھنا چاہیے۔ یہ تصور رکھنا چاہیے کہ یہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، جتنی بڑی عظمت والا اس کلام کو بولنے والا ہے، اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس کی کلام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اسی قدر خشوع و خضوع کا اہتمام کیجیے، اسی قدر یکسوئی کے ساتھ بیٹھیے اور قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ یہ بات بھی جان لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کس طریقہ پر کرتے تھے۔
تاکہ یہ طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اسی طریقے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ بھی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ہر احکام کو بخوبی بجا لاتے تھے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے تاکہ امت پر ظاہر ہو جائے کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات واضح ہوتی تھی۔ آپ تلاوت فرماتے تو ہر حرف کو جدا جدا ادا فرماتے تھے، پڑھنے میں جلدی نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے ہر آیت پر وقف کرتے تھے، یعنی اس طرح پڑھتے الحمد للہ رب العالمین، پھر ٹھہرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر رکتے اور پھر پڑھتے مالک یوم الدین۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو کھینچ کر تلاوت فرماتے تھے، یعنی آواز کو کھینچ کر اونچی آواز میں تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو کھینچ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے ہر آیت پر وقف کرتے تھے۔ حضرت انس سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا طریقہ کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کھینچ کر ہوتی تھی، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بسم اللہ میں مد کو کھینچا، الرحمن کے مد کو کھینچا، اسی طرح الرحیم کے مد کو کھینچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تلاوت ہر آیت پر غور فرماتے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عجیب چیز کیا دیکھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں رات میں میرے رب کی عبادت کروں۔ انہوں نے کہا بخدا مجھے آپ کی قربت محبوب ہے اور مجھے ہر وہ چیز پسند ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، حضرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ ارشاد گرامی ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو حسن بخشا کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کرتی ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو زینت بخشا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش الحانی سے قرآن پڑھتے تھے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ یہ حدیث کی روایت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام چیزیں بخوبی معلوم ہو چکی ہوں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔